بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غار سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں، تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے یہ کوئی رہبر ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی زمانی یعنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ناظرین، قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی کرے گا، اسے انعام میں 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا،
بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ ناظرین، بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہے تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ناظرین، اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ ناظرین، یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہی ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں سو جائیے، میں پہرا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف جاتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد بولی اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں بہت دودھ بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے اے ام معبد یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پیرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے
تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ناظرین، ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرہ کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ ناظرین، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس شاندار طریقے سے استقبال کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی کیا اقدامات کیے، جاننے کے لیے دیکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔